Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین. میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے. جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا یار تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا دیا، 2 گھنٹے بٹھا رکھا. تو سعید نے کہا میں وردی میں تھا، تم نے وردی اتاری ہوئی تھی. تو تم نبی کا روپ اپنا لو، ظاہر بنا لو، باطن بنتا رہے گا. ظاہر بنا لو. ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے. وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب. گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں. کھوتے نو بھی پتا ہے، بندیاں نو کوئی نہیں پتا. عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے. یا حبیبی یا رسولی حبیبی رسول. اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے. ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی. بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا. تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی. تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں. ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں. ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی. چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنی جگہ پر چلی گئیں. کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے. تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں. چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے اوپر کھڑا ہوا. تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا. تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کو اجازت دی تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے. بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی. کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی
یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے ہائے، جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے، اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی، آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے اللہ کا اے ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی، ساری چادر بھر گئی، ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر کھاؤ، سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابوبکر نے بھی، عمر نے بھی، کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔ ایک بدو گوہ ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے، 20 گنا بڑا ہوتا ہے۔ گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا، رسی سے، یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا، وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا، جانور کتھوں بولے؟ کیوں بھائی جانور کتھوں بولے؟ اسے کہہ رہا ہوں آج میرا کام بن گیا، آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا، اور ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا ضب، سبحان اللہ، یا ضب، اے گو۔ تو گو نے آنکھیں کھولی، بھلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی، جانور بولا نہیں کرتے۔ گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک۔ گو نے نعرہ لگایا لبیک، میں حاضر، وصعدیک، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے، میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں، میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان، ہاتھ ہیٹھاں لے گئے ہوتے، پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گیا، یہیں ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔
اور گوہ کو بھی پتہ ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے، ایک مردہ گوہ کو پتہ ہے، انسانوں کو نہیں پتہ، اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات ہے گوہ کو بھی معلوم ہے۔ کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے بھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا۔ ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے، اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ مسجد قبول ہے، نہ محراب قبول ہے، نہ ممبر قبول ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ گو کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلا فتویٰ بھی سنو، اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب، ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام، مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام، جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب، لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام۔ کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گو نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب۔ اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو بدو حیران پریشان، آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا، ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی آئی ہے سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اسی کے طریقے زندہ کرو، اسی کے طریقوں کو سیکھو، اسی کو سینے سے لگاؤ۔ یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے۔ میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے۔ ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اس کا نام ہے عسکر۔ اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا؟ پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا۔ میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، اس کا نام ہے عسکر۔ آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عصبہ، ایک کا نام شہبہ، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے۔ حج کے موقع پر کون سی اونٹنے پہ سوار تھے؟ قصوا پہ سوار تھے۔ آخری خطبہ کس اونٹنے پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا۔ 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنے پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا۔ اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی۔ آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے۔ جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا، جانور آئے، تو گدھے آئے۔ ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، کھوتے نو بھی پتا ہے بندیاں نو کوئی نہیں پتا۔ یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی، آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں، اپنے حصے میں لے لیں۔ تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا، اس پہ سواری فرماتے تھے۔ اور یافور اور بھی کئی کام کرتا تھا۔ کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یافور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو یافور دوڑ لگاتا اور جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، ٹھا، اللہ اکبر۔ تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کیا ہماری، آگے دیکھا تو یافور شریف کھڑا ہوا، تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ یہ یافور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یافور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا۔ آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے۔ آپ کی اونٹنی عصبہ جب آپ کا انتقال ہوا
تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا، اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے، اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور تڑپ تڑپ کے مر گئی، ایک دانہ نہیں کھایا ہے۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ۔ آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے طراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے سجل، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے صبحہ۔ یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی۔ یہ میرے محبوب سے، میرے نبی سے، آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا، عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو، سرمایہ موجود ہے، سرمایہ موجود ہے۔ آپ کی بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں آپ کی ملک میں، جن کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ایمن ان کو چراتی تھیں، اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو وہ عجوہ اور سقیہ، عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں۔ اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اور ایک 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں، زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے۔ نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کے واسطے نقل اتار لو۔ نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، تم اپنے نبی کی نقل مارو، انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا۔ اللہ کو حیا آئے گی، میرے نبی کی وردی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی، وہ مقابلے میں آئے، وہ ہدایت مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے، مجھے پیارے لگے، میں نے ہدایت دے دی۔ تو تم نبی کا روپ اپنا لو، ظاہر بنا لو، باطن بنتا رہے گا، ظاہر بنا لو۔ ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے۔ وسیم اکرم اور سعید انور دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں، تو امیگریشن میں سعید انور کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے، پگڑی مجھ سے بڑی باندھتا ہے، اور وسیم اکرم صاف ستھرا، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، سعید انور کو کچھ ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، چھوڑ دیا۔ جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا، یار تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ تو سعید نے کہا، میں وردی میں تھا تو ہم نے وردی اتاری ہوئی تھی۔ تو جو آدمی وردی میں ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ تو تم ٹوٹنگ والوں سے بھی کہتا ہوں، وردی پہن لو، اپنے نبی کی وردی پہن لو، وردی کی طاقت ہے، وردی کی قیمت ہے۔ ایسے دیوانے نہ بنو کہ اپنے پاؤں پہ کولاڑیاں مارتے مارتے موت آ جائے، اور اس حال میں اللہ کے دربار میں پہنچو کہ نہ اللہ کو پسند آؤ نہ اللہ کے نبی کو پسند آؤ۔ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھالو۔ یہ تبلیغ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ ان طریقوں پر جان دینے کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کرامت لے کر آیا ہوں۔ اس کو بھائیو، آج تک جو اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اور آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اللہ کا نبی ہمارے لیے بہترین شفیع ہے، آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا، آپ کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا۔ کیا آپ کی شان دیکھنی ہو تو آپ نے کہا میدان محشر میں دیکھنا، لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، نبی پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے چل رہے ہوں گے، سب کے آگے میری شان ہوگی کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور پوری دنیا میرے پیچھے ہوگی، میں سب سے آگے ہوں گا، لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، لوگ نظریں جھکا رہے ہوں گے میں نظر اٹھانے والا، لوگ سہمے ہوں گے میں اللہ سے بات کرنے والا، لوگ نا امید ہوں گے میں امید دلانے والا، لوگ پریشان ہوں گے میں تسلی دینے والا، لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا۔
مقام محمود میرے لیے سجایا جا رہا ہے، جنت کے 1000 خدام میرے لیے لائے جا رہے ہیں جو میرے چاروں طرف گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ سلسبیل کا پانی تو پلا، سلسبیل کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے، میرا نبی بسم اللہ کرے گا تو باقیوں کو دوں گا، جب تک وہ نہ آئے۔ حبیب اللہ، واہ واہ، حبیب اسے کہتے ہیں جس کے عشق کی انتہا نہ ہو، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو، ملاقات بھی چاہتا ہو اور کوئی تحفہ بھی چاہتا ہو کہ میں محبوب سے ملوں گا تو ملاقات بھی ہوگی اور کچھ مال بھی ملے گا، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے، اس کو کہتے ہیں حبیب۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ آپ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ روح اللہ، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ، کہ میں تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہوں۔ میری شان کو کیا پوچھتے ہو، میری امت کی شان سنو۔ اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، میری شان تم کیا جانو گے، میری شان تو تم قیامت کے میدان میں دیکھو گے، سمجھو گے۔ یہاں میری غلامی کر لو، تمہیں عزتوں کے تاج اللہ پہنائے گا۔ میرے اللہ نے میری امت کے 2 نام رکھے اور دونوں اپنے ناموں میں سے نام رکھے۔ اللہ کا نام سلام ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا۔ اللہ کا نام مومن ہے، میری امت کا نام مومنین رکھا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ نبی ہے نبی، رسول ہے رسول، محمد الرسول اللہ۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کس انداز میں یہ کلام اترا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ چہرے کی قسم اٹھا رہا۔ والضحى، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وہ چہرہ کیسا حسین ہے جس کی میرا رب قسم اٹھا رہا ہے۔ اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا مختصر آخرت باقی، تجھے آخرت کی بادشاہی دی ہے۔ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، بحر و بر کے انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رسولوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، شہداء سے صدیقین سے مجھے راضی کرو، اور خود کیا کہتا ہے، خود کیا کہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنے پر ہے، میں تجھے راضی کرنے پر ہوں، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ ٹوٹنگ والوں کو تو نہیں پتا، وہ تو تمہیں ناراضی کرتے رہتے ہیں، پر میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو اپنے حبیب کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہو؟ تو اس پر آج تک جو ہم نے کوتاہیاں کی، کمیاں ہوئیں، نافرمانیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اس پر آج ہم توبہ کر لیں کہ اللہ کے دربار میں معافی مانگنے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عمل ہے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ اور گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے، اور پھر تمہارے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر آنسو بہائیں اور معافیاں مانگیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اور معاف کرنے کا ظرف اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کی سطح سے اٹھا اور ان کو ایسے طے کرتا جاتا ہے، ایسے اپنے گناہوں کو ایسی طے لگا جیسے کپڑوں کی طے لگاتے ہیں، پہلے ساری زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی طے لگا، ساری زمین، 7 بر اعظم، سمندر بھی بھر دے، بھر دے سارے کو بھر دے، اور پھر اس کے گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، ایسے گناہ رکھتا جا۔
گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جا، آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہوں کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے ساری دنیا آ جائے، سارے جنات آ جائیں، سارے فرشتے گناہ گار ہو کے آ جائیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھائیں اور آسمان کی چھت کو لگائیں۔ ہمارے گناہوں سے تو ہمارا گھر نہیں بھرتا، زمین کہاں سے بھرے گی؟ میرا رب کہہ رہا ہے میرا بندہ، نہیں نہیں نہیں، ٹوٹنگ والا ٹوٹنگ والی، کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کروں۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا کفل۔ روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور مال بے پناہ اس کے پاس تھا، شراب کی محفل چلتی اور رات اس کے منہ کالا کرنے میں گزرتی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ ہزاروں سال پہلے۔ جب وہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت والی ہوں، حرمت والی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے فاقے نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالدار لوگ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کر دو۔ کفل، میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو وہ کفل وحشی انسان، نہ کسی پر رحم کھانے والا، نہ کسی پر اس کو رحم آنے والا، پتہ نہیں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے کیا ہوا، ایک دم کفل نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، میرا اللہ میری بخشش کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ عورت عزت کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی، اور پیچھے کفل کو نہیں خبر کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ چند گھنٹے بعد کفل مر گیا، اچانک موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کیا ہو گیا، اچانک مر گیا۔ یہ کفل جس حال کا تھا، کل اس کے موت کی خبر سن کر نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ اس کو کوئی کفن دینے آتا، نہ اس کو کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کو کوئی دفن کرنے آتا، شاید پتھر مار مار کے اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ ہائے 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 ہائے، میرا اللہ، میرا مہربان اللہ، میرا کریم اللہ، میرا غفور الرحیم اللہ، غفور الرحیم اللہ۔ میں قربان جاؤں جو غیب کا پردہ کسی کو نہیں اٹھا کے دکھاتا، لیکن میں قربان جاؤں اس نے کفل کی توبہ ایسے قبول کی کہ اس کے لیے غیب کا پردہ اٹھا دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں بستی والو، اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ یہ اعلان کیوں لکھوایا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، میرا ولی مر گیا ہے، اس کا جنازہ، اس کا دفن، اس کا کفن، اس کا غسل انتظام کرو، اب یہ میرا ولی بن کے مرا ہے۔ یہ میرے اللہ کے معاف کرنے کے ظرف ہیں کہ خود میرے مالک کا فرمان ہے، زندگی بھر گناہ میں گزار کے ٹوٹے منہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف، 70 لڑکیاں، اب یوں کیا، ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا۔ وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کا نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ مارا ماتھے پر، اوف، 70 بچی، اتنی درندگی۔ تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں۔ تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو۔ اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو، اللہ یوں کہتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، منبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے، تم میرے ہی ہو، میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی۔ صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں۔ میرے بندو، اے میرے بندو، کون سے بندے جو ساری رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ کیا کرو؟ تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر، اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، نہ اللہ کے رسول کی۔ اگر ہو جائے، ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے۔ جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دے دی، پھر اسے توڑتا ہے۔ ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے گی، تجھے اپنی گود میں لے لے گی۔ میں اللہ ہوں، اللہ اللہ، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں، پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا، پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر، نیزوں پہ سر چڑھا دیے، گھوڑوں جسم پر گھوڑے دوڑوا دیے، بے گور و کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شے قربان ہو جائے۔ یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا، ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے، سینے کو چوما تھا، کمر کو چوما تھا، کمر پہ بٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ چھڑی ایسے منہ پہ مارتا ہے، ایسے منہ پہ مارتا ہے، 2-3 دفعہ منہ پہ ماری، یہاں ایسے ماری بدبخت نے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے،
شراب بیچنے والا کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، ڈرگ بیچنے والا گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتا، پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتا، گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے گا۔ تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سارے پکی نیت کرتے ہو؟ تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ۔ جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب مل کر تیسری دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے، میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں، اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو۔ آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، 15 سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم، تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، وہ جو کھڑا ہوا ہے، جو اوپر وہ گیلریوں میں سے روشن دانوں سے جھانک رہا ہے، جو مستورات بیٹھی ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو، اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے، جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر رو دینا، پھر رو دینا، پھر رو دینا۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماں تنگ نہیں پڑتی، کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا۔ تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں، بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو اور پکڑو، تو گھٹنوں تک اندر چلے گئے، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں، اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلے گئے، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، وہ انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا، موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا، اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا۔ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا۔ قارون، ارے بھائی قارون، اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہو، وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوا، انہوں میں چھڑ دے منا ہے، پر اس میری منت ہی نہ کی تھی۔ تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے، تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ انسان جو ہے، بشر جو ہے، ہو جاتا ہے گناہ، جب آنسو بہاؤ گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، کرم نواز پاؤ گے، شرم والا پاؤ گے، حیا والا پاؤ گے، اس کے دربار میں نا امیدی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا، دنیا میں فوری پکڑ آتی میری، تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے۔ ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی، تو 4 نوجوان آئے، کہنے لگے جی زندگی میں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، اور ان کی عمر تھی کوئی 25-30 سال کے درمیان، زندگی میں 2 روزے رکھے تھے، زندگی میں 2 روزے، اور شراب پی کے افطار کیے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں ہے، ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے، تو لہذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں، یہ ہمارا ذہن تھا۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے، تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون میں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں، تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا۔ تو کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور الرحیم، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے،
5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان قریب گزرا تھا، سارے روزے رکھے ہیں، ساری تراویح پڑھی ہیں اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں، تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد عورت کے اندر یہ ایمان کا جذبہ رکھا ہے، اس کو پانی لگاؤ، اس کو پروان چڑھاؤ اور اس کو پختہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرنا ہے اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے نام لکھاؤ، اپنے ارادے لکھاؤ، جو بھائی تیار ہوں کھڑے ہو کے اپنے نام پیش فرمائیں۔